بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ محرم کے پہلے 10 دن کا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورت الکوثر کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ اتنی مبارک اور اتنی طاقتور سورت ہے کہ اس سورت کو آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بتاتا چلوں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حوض کوثر کا ذکر کیا۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس حوض سے سیراب کریں گے، اور جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا، اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورت الکوثر کا یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے فوائد بتلاتا چلوں۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملی، تو آپ صرف 10 دن اس عمل کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس کی بیماری میں افاقہ نہیں ہوا، تو آپ صرف 10 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور وہ پانی روزانہ اس مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اسے اس بیماری سے ضرور شفا ملے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، دن بہ دن قرض کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، تو آپ صرف 10 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، اور آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا وہ تمام کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو اس کی فرما برداری کے لیے صرف 10 دن کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو ان کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے صرف 10 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ کسی کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، یا پھر آپ نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو صرف 10 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یکم محرم کے دن، یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے، آپ دن کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہو تو دن کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، رات کو یہ عمل کرنا چاہو تو رات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹوں میں جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اب پڑھنا آپ نے اس طریقہ کار سے ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل کرنا ہے، یا پھر کسی بیمار کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر تو آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور فائدے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو پھر پانی کا گلاس پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد سورت الکوثر کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ سورت الکوثر کو آپ نے بنا کسی سے گفتگو کیے،
بنا کسی سے بات چیت کیے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہو۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی مریض کے لیے یا پھر نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے، تو پھر جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا، دعا مانگنے کے بعد پانی کے اس گلاس پر آپ دم کر دیں، پھر وہ دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ اگر مریض ایک وقت میں وہ پانی نہ پی سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے وہ پانی پلا دیں۔ اسی طرح اگر نافرمان بچوں کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو وہ پانی آپ تھوڑا تھوڑا اپنے تمام بچوں کو پلا دیں۔ 2 محرم کے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے مسلسل 10 محرم تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب آپ نے 10 محرم کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو اس عمل کو آپ نے اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے۔ باقی 9 دن میں آپ صبح پڑھو، رات کو پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 10 محرم کے دن آپ نے اذان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ محسوس کرو گے کہ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما رہا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل کو خشوع خضوع کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، تبھی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر یقین میں فطور ہوا، یقین میں کمی ہوئی، تو پھر آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔